پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیحا کے مبارک اور خوبصورت ترین نام میں یک بار پھر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور سامعین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں، اور خداوند اپنے خدا کا ممنون ہوں کہ یہ وقت بطور غنیمت یک بار پھر خداوند نے میری زندگی میں بخشا ہے کہ ہماری آن لائن ستائش اور پرستش کے وسیلہ سے میں برکت پاؤں اور دعاؤں کے وسیلہ سے بھی۔ اور پھر جو خداوند کا کلام میں نے آج کے لیے سیکھا ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر کے ڈبل برکت پانے والا ہوں۔ اس بات کے لیے بھی میں خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتا ہوں۔ آج کے دن ہم بائبل مقدس کی مختلف کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن گزرے ہفتے سے میں نے دانیل نبی کی کتاب کا آغاز کیا۔ ابھی ہم پہلے باب میں انٹر نہیں ہوئے۔ گزرا پورا سیشن میں نے دانیل کی کتاب کے تعارف کی بابت، انٹروڈکشن کی بابت بتایا ہے، اور وہ جو تعارف تھا نا، وہ بھی تعارف میں سے پہلا حصہ تھا۔ آج میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کتاب اپنے آپ میں اتنی ضخیم اور گہری ہے کہ جب تک اس کے تعارف کو میں کھل کر بیان نہ کروں اس وقت تک میں ان آیات کو صحیح طور پر نہ تو سمجھ پاؤں گا اور نہ ہی آپ تک صحیح طور پر ان باتوں کو پہنچا پاؤں گا۔ اس لیے مجھے برداشت کیجئے کہ اگر میں اس تعارف میں تھوڑا وقت اور گزارتا ہوں تو آج اس تعارف کے دوسرے حصے پر غور کریں گے، جبکہ پہلے حصے پر ہم نے بات کی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ بائبل مقدس کی دوسری جو 65 کتب ہیں ان کو چھوڑ کر ہم دانیل نبی کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور میں نے کئی ایک وجوہ آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، اور وہ وجوہات بھی آپ کو معلوم ہے۔ اور بائی دا وے، اگر کہیں آپ اس بائبل سٹڈی میں شریک نہیں ہو پائے تو میرا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے ابدی بادشاہ۔ اس میں پوری مکاشفہ کی کتاب کی بھی اور پھر دانیل نبی کے صحیفے کی بھی تفسیر آپ کو ملتی رہے گی جو ہم آگے بڑھیں گے، اور فیس بک کو بھی سکرول کریں گے تو آپ کو وہاں بھی وہ جو انٹرو میں نے گزرے ہفتے دیا وہ آپ کو ملے گا۔ میں اس کو آج دہرانا نہیں چاہتا، اتنا کہوں گا کہ ہم اس لیے اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اس آخری دور کے ساتھ اس کتاب کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم نے مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کیا، دانیل کی کتاب کا مکاشفہ کی کتاب کے ساتھ بھی، ایون حزقیل کا بھی گہرا تعلق ہے، اس لیے بھی ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک نبوتی کلام ہے اور خدا کا کلام ہے، اس لیے بھی ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ایسی باتیں ہیں جو دعا سے متعلق اور ہمارے ایمان کی مضبوطی سے متعلق ہمیں مضبوط کرتی ہے، ریچارج کرتی ہے، اس لیے ہم اس کتاب پر غور کر رہے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ منجی جہاں
खुदावंद यीशु मसीह ने भी दानियल नबी की किताब का हवाला दिया। गुजरे हफ्ते हम मती 24 बाब में उस आयत को देख भी रहे थे जहां मसीह ने हवाला दिया। लेकिन जब आज मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सिर्फ दानियल नबी नहीं बल्कि इब्रानियों के खत के मुसन्नफ ने भी, जो इंसानी मुसन्नफ था, जो भी था, यह एक अलग बहस है, उसने भी दानियल के साथ जो वाकयात हुए हैं सरसरी तौर पर बयान किया है। आलम कहते हैं कि अगरचे इब्रानियों के मुसन्नफ ने दानियल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जहां इब्रानियों 11 बाब में अहद अतीक के बड़े बड़े ईमान के हीरों का जिक्र है कि किस कदर उनको मसीह, किस कदर उनको अपने ईमान की खातिर दुख उठाना पड़ा, उन दुखों का वहां पर बयान है। खुदा के लोगों, आज बाद में आप इब्रानियों 11 बाब खुदारा जरूर तिलावत करें। मैं यकीन से कहूंगा आप और ज्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। और आप में से कई ऑलरेडी जानते हैं कि 11 बाब में क्या है, क्योंकि जब मैं खुदावंद के पाक कलाम में इब्रानियों 11 बाब और उसकी 33 आयत को देखता हूं तो यहां पर मुसन्नफ इशारतन दानियल और उसके साथियों का जिक्र करता है। गौर फरमाइएगा, यहां लिखा है, उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए। क्या? शेरों के मुंह बंद किए। कौन था? दानियल ही था। और आगे उसके साथ कनेक्टेड कड़ी से कड़ी मिल रही है, आग की तेजी को बुझाया। तो कौन थे ये? आप जानते हैं कि दानियल के वो 3 साथी जिनको आग की भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन ईमान के सबब से वो बचे। दानियल ईमान के सबब से जो खुदा पर था बचा। और मैं समझता हूं कि यहोवा खुदा आज भी वही है, बदला नहीं, ना ही बदलेगा। अगर बदला है तो इंसान बदला है। उस तरह का ईमान और उस तरह से खुदा के नाम पर जाने निसार करने वाले ईमानदार काश के फिर से पैदा हो, मैं यही कह सकता हूं। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि यहां इब्रानियों का मुसन्नफ बुजुर्ग दानियल और दानियल के साथियों का जिक्र करता है। मसीह ने किया और फिर मसीह के लोगों ने किया। यह सिर्फ मुख्तसर सी बात में कर रहा था। सेकंडली, जब हम दानियल की किताब का आगाज करेंगे तो उससे पहले हमें यह जानना भी जरूरी है कि इस किताब के 2 मेन हिस्सेस है। हिस्सेस लफ्ज हिस्सा का सीगा जमा है, हिस्सेस। इन 2 हिस्सेस में जो पहला हिस्सा है वो पहले 6 अबवाब पर मबनी है। इन 6 अबवाब में हम कुछ माजी की तारीख को देखते हैं, लेकिन जो बाब 2 है
उसमें कुछ नबुवती बातें भी देखते हैं। पहले हिस्से में यानी 1 से 6 अबवाब में हम नबूकत नजर का ख्वाब और वो शबी जो उसने देखी थी उससे मुताल्लिक देखते हैं, लेकिन दूसरे बाब में एक नबुवत भी है। और फिर मुकाशफा की किताब में एक हैवान का जिक्र है, उसका भी इस हिस्से में जिक्र है। फिर 7वें बाब से लेकर 12 बाब तक हम एक और बड़ी बात देखते हैं, और वो ये कि इस हिस्से में दानियेल के उन 70 हफ्तों का जिक्र है, जो बड़ी गहरी स्टडी है। हम उस पर जाएंगे तो पता चलेगा, और इसका 9 बाब में जिक्र है। लिहाजा इन दो हिस्सों को याद रखिएगा। मेन ये कि पहले 6 अबवाब में तारीख है और बाकी 6 अबवाब में नबुव्वत है। और यूं दानियल अंबियाए अकबर में से, अंबियाए असगर और अंबियाए अकबर में से एक नबी कहलाते हैं। अगर दानियल नबी की इस पूरी किताब को हम कहें कि इसकी कीवर्ड्स या मरकजी आयत या कुलीदी आयत या सुनहली आयत कौन सी है पूरी दानियल की किताब में, तो फिर मैं आपकी तवज्जो दानियल 4 बाब की तरफ लिए चलूंगा। शायद आप में से कोई एक आध नोट्स लिख रहा हो, पॉसिबल है, और कई आईडी पर होते हुए भी शायद ना हो, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन यह एक अहम तरीन बात है कि अगर आप में से बहुतेरे इस किताब का वाकई मुतालिया करना चाहते हैं, पेन, पेंसिल, नोटबुक, पेपर अपने साथ रखें ताकि आपके काम आए ये बातें। ये बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम के साथ और खुदा के काम के साथ गफलत बरतना घाटे का सौदा है। हमारी अपनी बरकतें उठ जाती हैं अगर हम खुदा के काम में सुस्ती बरतें तो मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ नोट्स लेने से ही खुदा की वफादारी और फर्माबरदारी होती है, लेकिन यह सीखने में एक अहम तरीन अमल है। दानियल 4 बाब और उसकी 17 आयत मेरे सामने है। यह है मरकजी आयत, और इसका तकरीबन 3 मर्तबा इसी आयत का दानियल की किताब में जिक्र हुआ है। 4 बाब और इसकी 17 आयत में यूं लिखा हुआ है, यह हुक्म निगहबानों के फैसला से है और यह अम्र कुदसियों के कहने के मुताबिक है, ताकि सब जी हयात पहचान लें। क्या? आगे जरा गौर से सुनिएगा कि हक ताला आदमियों की ममलकत में हुक्मरानी करता है और जिसको चाहता है उसे देता है, बल्कि आदमियों में से अदना आदमी को उस पर कायम करता है। दाऊद की मिसाल देख लीजिए। तो मेन बात क्या है कि हक ताला आदमियों की ममलकत पर हुक्मरानी करता है। और फिर इसी 4 बाब की 25 आयत यहां पर लिखा है, काफी तवील आयत है, कि तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और तू बैल की तरह घास खाएगा और आसमान की शबनम से तर होगा और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे। तब तुझको मालूम होगा क्या कि हक ताला इंसान की ममलकत
میں حکمرانی کرتا ہے اور وہ اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یہ نبوکت نظر کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نے کس طرح اس کو پست کیا. اوکے. اور پھر 31 آیت بھی ہم دیکھیں گے جہاں پر یوں لکھا ہوا ہے. آیت 31 32. اور تجھے آدمیوں سے ہانک کر نکال دیں گے اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور 7 دور تجھ پر گزریں گے. تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالی آدمیوں کی مملکت میں حکومت کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اور یہ 25 آیت اور یہ جو 32 آیت ہے یہ ایک ہی بات کو پیش کر رہی ہے. اور 17 آیت بھی. اور پھر 5 باب کی 21 آیت یہ چوتھی مرتبہ ہے. 5 کی 21 لکھا ہے اور بنی آدم کے درمیان سے ہانک کر نکال دیا گیا اور اس کا دل حیوانوں کا سا بنا اور گورخروں کے ساتھ رہنے لگا اور اسے بیلوں کی طرح گھاس کھلاتے تھے اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا جب تک اس نے معلوم نہ کیا کیا کہ حق تعالی انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس پر قائم رکھتا ہے. پہلے کی آیات میں یہ کہا گیا کہ وہ ایسا کرے گا, اس کے ساتھ ایسا ہوگا. اور اس آیت میں لکھا ہے 5 کی 21 میں کہ اس کے ساتھ ویسا ہوا. نبوکت نظر بادشاہ کی بات ہو رہی ہے. یہ جو 5 آیات میں نے تلاوت کی ہے نمبرز مختلف ہیں لیکن جو مین مرکزی بات ہے وہ ایک ہی ہے کہ معلوم ہو جائے گا کہ حق تعالی یہوہ پاک خدا انسان کی مملکت پر حکمرانی کرتا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, کوئی بھی اتنا زور آور نہیں جتنا وہ ہے. اور انسان اس دنیا میں بھلے جتنی اکڑ بازی کرے نا کر لے ٹوٹ جائے گا, پج جائے گا وہ بندہ. اے دے لئی کہ رب دے نال کوئی آدمی ویر نہیں رکھ سکتا. تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ کہیں ہماری میں, کہیں ہماری اکڑ, کہیں ہمارا غرور, کہیں ہمارا گمنڈ, کہیں ہمارا فخر ہم پر حاوی نہ ہو جائے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے اور باقی سب تاکے ہیں. نو, خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خدا سے ٹھگی کریں گے تو پھر اس کا خمیازہ ہمیں اس زمین پر بھگتنا پڑے گا. ایک اور بات جو جاننے کی ہے وہ یہ کہ دانییل جو لفظ ہے اس کے معنی ہے یہوہ میرا منصف ہے. دانی میرا منصف ہے. ایل عبرانی میں خدا کا نام ہے یہوہ. یہوہ میرا منصف ہے, میرا انصاف کرنے والا میرا خدا ہے. بہت سارے لوگوں کے دانییل نام ہیں اور یہ بہت خوبصورت اور محبوب نام ہے دانییل. کاش کہ ہم اس نام کی ایمان کے ذریعہ سے لاج رکھنے والے ہوں کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا انصاف کرنے والا میرا منصف یہوہ پاک خدا ہے. اس کتاب میں ہم کچھ ایسی باتوں کو بھی دیکھیں گے جن میں ایک تو یہ کہ بابل میں اہل یہودا اسیر ہو کر, جن میں دانییل اور دانییل کے ساتھی بھی شامل تھے,
इस असीरी में जो यरूशलेम से बाबल की तरफ हुई, थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा अभी, यह 70 साल तक मुहित रही है। और आलम कहते हैं कि जब दानियेल अपने साथियों के साथ असीर होकर बाबल गया, शायद 17-18 साल, 17-18 ईयर्स उसकी उम्र हुई होगी। और जब वो इस असीरी से 70 बरस असीरी में रहने के बाद जब वो वापस लौटता है, तो वो इंतहाई बूढ़ा और बुजुर्ग शख्स था। और उस वक्त का रिकॉर्ड यह बताता है, जिस पर हम गौर कर रहे हैं, कि 70 सालों में दानियेल और दानियेल के साथियों ने एक अजनबी देश में, जहां बुत परस्ती होती थी, हर किस्म की चीजें खाना पीना जायज था, उस देश में, बाबल की बात कर रहा हूं, वहां पर इन्होंने किस तरह अपने आप पर कंट्रोल किया, परहेज किया, 70 साल तक अपने ईमान पर कायम रहे, यहां तक कि शेरों की मांद में, आग की भट्टियों में वो भी कई गुना ज्यादा करके फेंक दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने उफ तक नहीं की। इससे बढ़कर हमें क्या सबक हासिल होगा? गुजरे हफ्ते मैंने कहा था ना कि हम जो मशरक से मगरब में आए हैं, हमें सोचना है कि बाइबल मुकद्दस की तालीम भी हमारे साथ है, या हम मगरब के रंग में रंगे जा रहे हैं। मुझे अपने आप की बाबत पूछना है। चाहे तो आप जो मगरब में हैं अपने आप से पूछ सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले हमें इस बात को याद करना है कि इस असीरी से पेशतर शुरू में अगर जाया जाए कि किस तरह यूसुफ खुद एक लिहाज से असीर होकर मिस्र गया, और बाद में यूसुफ का खानदान गया। बात मुख्तसर करते हुए यूं गोया 120 लोगों की तादाद थी जो वहां एंटर हुए, और उसके बाद वो कैसे बढ़े, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन के करीब लोग, खुदा के लोग इब्रानी मिस्र में तादाद में हो गए। और इन 6 मिलियन लोगों में यह एक बड़ी बात हमें मिलती है कि मजालम के ढाए जाने के बावजूद ईमान पर साबित कदम रहते हुए हमें नजर आते हैं। अक्सरियत ईमान पर कायम रहती है। 400 साल तक मिस्र की गुलामी में रहे इब्रानी इसराइली 12 बार गुलामी में जाते रहे, लेकिन खैर आप जानते हैं कि इन 400 सालों के बाद खुदा ने उनकी आह को सुना और बुजुर्ग मूसा को मुकर्रर किया ताकि वो उनको फिरौने मिस्र के आहनी पंजे से रिहाई दिलाने के लिए एक वसीला बन सके। और फिर यूं जब मूसा फिरौन के दरबार में जाते हैं, फिर 40 साल और लग जाते हैं। काल, मूसा की काल के बाद, यानी ऊपर से जब मूसा को बुलाया जाता है,
اور بھیجا جاتا ہے تو مزید 40 سال کے بعد یہ 5-6 ملین لوگ مصر سے نکلے اور جو سرزمین موعود تک پہنچے وہ پہنچے ہیں. ان کی بات نہیں کرتا جو بیابان میں ڈھیر ہو گئے. اور جب سرزمین موعود میں پہنچے تو تقریباً 400 سال تک وہ بغیر کسی بادشاہ کے رہے. یاد ہے کبھی میں نے کہا تھا جے کدی بندہ بادشاہ نہ ہووے نا تے رب خداوند بادشاہ ہو جائے ہوئے 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 پھر دنیا دے کسے بادشاہ دی لوڑ رہندی ہے نہیں. لیکن پرابلم یہ تھی کہ اسرائیلی کہتے تھے نا 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 فلاں کا بادشاہ ہے فلاں کا بادشاہ ہے فلاں کا بادشاہ ہے فلاں کا بادشاہ ہے ہمارا بھی کوئی ہونا چاہیے. دوجیاں دے چمک دے متھے نو ویکھ کے اپنا متھا پن دینے اج بھی انج ہوندا ہے. لیکن خیر کیا ہوا 400 سال تک بغیر بادشاہ کے رہے. رب خداون ان کا بادشاہ تھا. ضروریات کو پورا کیا. ہر ایک چیز جو ضرورت کی تھی اس نے فراہم کی. اور اس کے بعد قضات کا زمانہ آیا جب قاضی انصاف کرتے اور حکمرانی کرتے تھے. ماں بعد خدا نے انسانی بادشاہ بھیجے اور یہ جو پہلا بادشاہ تھا آپ جانتے ہیں کہ وہ ساؤل تھا اور اس کے بعد داؤد اور اس کے بعد سلیمان. یہ 3 بادشاہ بہت معروف ہیں اسرائیل کی تاریخ میں. ساؤل اور پھر داؤد اور پھر ابن داؤد سلیمان بن داؤد کی بات کرتا ہوں. اس وقت پورا اسرائیل جس کو آج ہم گلیل اور سامریا اور یہودیہ اور ساتھ کے علاقے کہتے ہیں وہ سب ایک ہی تھا. کوئی وہاں پر پرابلم نہیں تھی جس کو ہم متحدہ سلطنت کہتے ہیں. ایک ہی متحدہ سلطنت تھی سلیمان کے وقت. لیکن جب سلیمان کے بعد اس کے بیٹے حکمراں ہوئے خانہ جنگی ہوئی اور اس خانہ جنگی کے سبب سے ادومی لوکی اپنی بادشاہی چاہتے سن تے اج بھی انسان اپنی بادشاہی قائم کرن دی کوشش کردا ہے بھلے وہ مسیح میں ہے یا مسیح میں نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ. اور پھر اس وقت ایسی خانہ جنگی شروع ہوئی جس کے سبب سے اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں منقسم ہو گئی. تو ایک تو شمالی سلطنت بن گئی نادرن کنگڈم اور پھر ایک جنوبی سلطنت جس کو ہم یہودا کہتے ہیں. تو اسرائیل اور یہودا اسرائیل اور یہودا. اب ہمیں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جب ہم اسرائیل کی حکومت اور یہودا کی سلطنت اور اسرائیل کی مملکت کی بات کرتے ہیں تو یہ کب سے یہ بگاڑ پڑا اور کیوں پڑا اور کیسے پڑا یہ باتیں اور کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہوں گی. میری سمجھ میں بھی بہت ساری باتیں نئی تھیں اور ہیں. شاید آپ کے لیے بھی ایسا ہی ہو. اب جو شمالی سلطنت تھی وہ 209 سال تک رہی. 209 ایئرز. اسرائیل کی سلطنت کی بات کرتا ہوں.
شمالی سلطنت، اور اس وقت تک یہ سلطنت رہی 209 سال تک، جب تک اسور نے آ کر اسرائیل کی سلطنت پر دھاوا نہیں بولا اور ان کو اسور اسیر کر کے لے نہیں گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جنوبی سلطنت کی باری آتی ہے، اور 325 سال تک یہ جو جنوبی سلطنت تھی یہودا کی، یہ رہی جب تک کہ نبوکد نظر نے آ کر یروشلیم کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی۔ اس وقت تک یہ وہاں پر قائم رہے، بعد میں یہ سب کچھ خرد برد ہو گیا۔ یہودا کی اسیری یہ پہلی بار نہیں تھی بذریعہ نبوکت نظر، اس سے پہلے بھی ایک بار اسیری ہوئی بابل کے ذریعہ سے، اس کے بعد دوسری اسیری ہوئی بابل کے ذریعہ سے، اور پھر تقریباً 25 برس کے بعد یہ ایک تیسری اسیری ہوئی جب یروشلیم کو فتح کر لیا گیا۔ اور نبوکد نظر نے یہاں پر یروشلیم پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اگرچہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام یہاں پر کر تو رہا تھا، لیکن اس کو واپس جانا پڑا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ اس کا باپ مر گیا تھا، اور پھر یروشلیم سے بابل تک تقریباً 500 میل کا فاصلہ 2 ہفتوں میں اس نے طے کیا، اور پھر یہویاکیم کو اس نے بادشاہ کے طور پر وہاں پر مقرر کیا۔ ہم اس کی بھی تفسیر بعد میں دیکھیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو نبوکد نظر ہے، اگرچہ میں دانییل کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور دانییل کے ساتھیوں کے اصل ناموں کے بارے میں بھی ذرا سا ٹچ گزرے ہفتے دیا تھا، اور ان چاروں کے نام 3 دوست اور ایک دانییل جو بتوں کے نام کی مناسبت سے رکھے گئے تھے، وہ کیا نام تھے؟ اور ابھی جب نبوکت نظر کی بات کرتے ہیں تو اصل میں یہ ایک بابلی دیوتا تھا، کیونکہ نبوکد نظر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے معنی نبو تو دیوتا تھا، تو کد نظر، نبو کد نظر، کہ اس کا مطلب یہ ہے جو نبو ہے، جو دیوتا ہے، جو تاج کی حفاظت کرتا ہے۔ نبوکد نظر وہ دیوتا، نبو جو تاج کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یکے بعد دیگرے اسیران اسرائیل اور یہودا، ہم یہودا کی بات زیادہ کرتے ہیں کہ اب ان کی واپسی ہونا شروع ہوئی ہے۔ یہ واپسی کب ہوئی؟ کس کس کے ذریعہ سے ہوئی؟ 3 مختلف قافلے 3 مختلف اوقات میں واپس لوٹتے ہیں۔ وہ کون کون تھے جو ان قافلوں کی قیادت کرتے تھے، اور انہوں نے آ کر یروشلیم میں کس طرح سے آباد کاری کی؟ آج وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید آگے بڑھوں۔ ہم دانییل کی کتاب کے تعارف پر بات کر رہے ہیں، اور ایک بار اور خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ٹائم
میں اس کے تعارف کے تیسرے اور آخری پارٹ پر بات کروں گا، اور پھر اس کے بعد ہم پہلے باب کی پہلی آیت سے آغاز کریں گے۔ دیکھیے، پس منظر جب پتہ چل جائے نا تو پھر زیادہ آسانی ہوتی ہے باتوں کے سمجھنے میں۔ اگر مجھے کوئی سیل فون پہ میسج کرے اور کہے کہ میرا نام مائیکل ہے جی، ٹھیک ہے، آپ کا نام مائیکل ہوگا جی، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ مائیکل بھائی، آپ کو اپنے بارے میں بتانا چاہیے کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، کیا کرتا ہوں، اور کے لیے میں آپ کو فون کر رہا ہوں۔ ہاں، دانییل کی کتاب کے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پس منظر میں کیا ہے اس کو جاننا، تاکہ ہم ایزیلی اس کے بعد کی باتوں کو سمجھنے والے ہو سکیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئیں آج کے اس تعارفی سلسلے کے مطابق ہم اپنے خداوند خدا کے نام کو جلال دیں، بھلے پورب میں ہوں یا پچھم میں ہوں، مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں، کمپرومائز اور سمجھوتا نہ کریں۔ خداوند خدا کی آنکھیں ساری دھرتی پر گھومتی ہیں، میری ذات کی بابت اور آپ کی ذات کی بابت سب کچھ دیکھتی ہیں، اور وہ عالم کل ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، وہی بچانے والا ہے اور انسان کی مملکت پر حکمرانی کرتا ہے۔ ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق آسمانی باپ، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے۔ فضل بخشیے کہ اس کلام کے مطابق خواہ ہم کہاں ہی کیوں نہ ہوں، اپنے ایمان پر قائم رہنے والے ہوں، اور اپنے دشمن ابلیس کے خلاف پاک روح کی قدرت سے جنگ لڑنے والے ہوں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ فتح یسوع کے نام میں ہماری ہے۔ پس اے خداوند، ممکن کیجئے ہمارا دل آپ کے دل کے ساتھ دھڑکنے والا ہو، اور آپ کی فرما برداری میں ہم اپنی زندگی بسر کرتے چلے جائیں۔ آن لائن جتنے بھی بھائی اور بہنیں ہیں، خداوند اگر کسی بھی قسم کی کوئی میڈیکل پرابلم، کوئی ٹینشن یا کوئی پریشانی ہے، آپ اپنے قدرت والے نام میں اسے دور کیجئے۔ اپنے بندے کو شفا، اپنے لوگوں کو شفا، صحت، تندرستی اور عمر کی درازی بخشیے، اور ہر ٹینشن اور ہر طرح کی مایوسی کو اپنے پاک اور مقدس ترین نام میں دور کیجئے۔ ہمیں اس آخری دور میں اپنے ساتھ وفادار ٹھہرنے کا فضل بخشیے، کیونکہ مانگتے ہیں زندہ مسیح کے جلالی اور مبارک ترین نام کے وسیلہ سے، آمین این آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ پھر ملیں گے اور آگے بڑھیں گے جب خداوند کی مرضی ہوگی، تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔